ہم اپنا حق لیے بغیر کہیں نہیں جائیں گے یہاں سے. ہم اپنا حق لیے بغیر کہیں نہیں جا رہی. حق دو عوام کو, حق دو عوام کو. جیسا کہ آپ نے دیکھا ناظرین, یہاں عوام کسی بھی کاموں میں نہیں آ رہی ہے. کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق دو ورنہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. امید ہے اس مسئلے کا جلد سے جلد کوئی حل نکالا جائے ورنہ یہ عوام یہاں سے نہیں جائے گی. اب مجھے جیسا کہ آپ نے سنا کہ راجہ صاحب آپ کی حکومت کو اس مہنگائی اور بے روزگاری کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں, تو آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ لیکن سیدھی سی بات, اس تمام مہنگائی کی مجرم یہ کرپٹ امپورٹڈ حکومت تھی جن کے لگائے ہوئے ٹیکسز کی وجہ سے ہی مہنگائی کا عروج شروع ہوا اور روزگار کا سوال. میرا تو یہ کہنا ہے کہ آپ یہ تمام سوال پیڑھے کے وزیر منصوبہ بندی احسان اقبال سے ہیں. احسان اقبال صاحب, آپ کی کچھ رائے ہے اس بارے میں؟ ضرور کہوں گا. اس بات سے پہلے میں آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ آپ پی ٹی آئی حکومت کا تعارف کراتے ہوئے یہ بھی بتایا کریں کہ پی ٹی آئی حکومت میں وہ وزیر داخلہ تھا تو اس وقت کے پی ایم عمران خان 87 کے لائق نہیں سمجھتے تھے, اور اس حکومت میں وہ اہم پہ شامل تھی تو خود بقول عمران خان زندہ لاشیں تھیں. اور جو ٹیکس کی بات شاہ محمود قریشی صاحب کر رہے ہیں وہ ہمیں اس لیے لگانے میں تھے کیونکہ ترسی چنجانی کی وجہ سے IMF کا پیکیج بیل آؤٹ السلام علیکم خواتین و حضرات, آپ دیکھیں اپنا من پسندیدہ شو سنو سب کی کرو من کی. آج ہمارے شو پہ وہ خاص مہمان آئے ہیں جنہیں ہم بہت زیادہ دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. جی ہاں, سیاست دان. تو میرا سب سے پہلا سوال ہے شہباز شریف صاحب سے. آپ UAE گئے تھے, سعودیہ گئے تھے, تو آپ نے وہاں کیا کیا ایسا کہ سعودی عرب سے آیا, UAE سے آیا, یہی کہا کہ آپ ہمارے عظیم بھائی ہیں, آپ نے ہماری ہمیشہ مدد کری. آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ میں مانگنے آیا ہوں, اگر مانگنے نہیں آیا ہوں. بیٹر کانٹ بی چوز. لیکن یہ سب مطلب ہمیں چلے آپ گئے, آپ سب بول کے تو آ گئے, لیکن ہمیں عملی ہمیں اپنے نظر تو نہیں آیا, کوئی فرق تو نہیں پڑا ان کی اکانومی کو. مجھے کچھ عجیب سی بو آ رہی ہے آپ سے, آپ کے شوق سے. ارے یہ کیا بلے, اس کو بگاؤ یہاں سے. ارے یہ دودھ نہیں, یہ تو عوام ہے جو کیا کرے. ویسے آپ کو ہوا کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں نا, اس شو میں آنے سے پہلے ذرا میں گھر سے نکلا, ذرا راستے میں دیکھا تو مٹھائی کی دکان دکھ گئی مجھے. اپنے رفتے توازن اس طرح بڑھائے اور تھوڑی دیر کے بعد آپ سوچے کیا ہوا. کیا ہوا؟ میں کچرے کے ڈبے میں جا گرا. پھر تھوڑا سا بس 5 قدم کا فاصلہ ہوگا دکان اور میرے درمیان. 2 قدم بعد نالے میں گر پڑا. اب یہ آپ کی حالت دیکھ رہے ہیں, یہ آپ کی سڑکوں کا کیا حال بنا کر رکھا ہے. اس کے بعد آپ کو یہ دبا